الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال اللہ تعالی في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى سبحان الله سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مراج المؤمنين. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں مرا ویسی جڑا حد قرآن دی بھر ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل. وہ اکھیاں نہیں
ون جیڑیا اکواری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتھ جا اڑیاں مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بن مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پل لاونا لاوے یا نا او دل تینو بھول ایسی مغروری تیری جس دل کملی والا کہتے سی امت نہیں میری واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ایک اور مقام پہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تاکہ اسے ارد گرد پھیلی ہوئی اپنی نشانیاں دکھائے بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے نبی پاک کا فرمان ہے لوگو رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ مجھ محمد کریم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے ایک اور مقام پہ فرمایا لوگو نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم میرے واجب الاحترام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ گزشتہ جمعے والا ہی ہے لیکن شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے یہ وہ مہینہ ہے محمدی مسجد والوں جسے نبی پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے یعنی یوں سمجھیں کہ جو پچھلا مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ تھا اور یہ جو مہینہ ہے یہ میرے نبی کا مہینہ ہے اور ان دو مہینوں میں بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں فرمایا کہ جو رجب کا مہینہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی ولادت کی اور یہ جو شعبان کا میرے نبی کا مہینہ ہے اس مہینے میں نواسہ رسول حسین کی ولادت ہوئی حقیقت کیا ہے معراج کی جو میں نے گزشتہ جو میں آپ کو بتائی
میں نے 4 جمعوں سے آپ کو معراج رسول کی جو باتیں سنا رہا ہوں، ابھی تو عرش معلیٰ پہ ہم گئے ہی نہیں، ابھی تو بیت المقدس کی ہی میرے نبی کی سیر ہو رہی ہے۔ حضور کریم نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا کہ نماز پڑھو؟ اللہ نے نماز کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کیا حقیقت رکھی ہوئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، شاہ صاحب آج میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کاروبار میں مصروف تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ بہانے کرتے ہو شاہ صاحب، میں بیمار تھا، میں مسجد میں نہیں آ سکا، یعنی بہانے خوریاں کرتے ہو۔ شاہ صاحب میں بچوں کے ساتھ مصروف تھا، میں نہیں آ سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ پھر بہانے کرتے ہو کہ شاہ صاحب میں کاروبار میں مصروف تھا، رزق کمانے میں مصروف تھا، اس لیے جناب میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں مسجد میں نہیں آ سکا۔ محمدی مسجد والوں، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، یہ فخر کی بات نہیں کہ آپ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے۔ بہانے کرتے ہو کہ شاہ صاحب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں، نہیں، اس میں فخر کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے بندے تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں تجھے اپنے در پہ بلاؤں، میں تجھے اپنے در پہ کیوں آنے دوں؟ مہمان جو ہوتا ہے نا 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو خود بخود آ کے بیٹھ جاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، میزبان کے لیے بھی مصیبت پڑتا ہے، میزبان کہتا ہے یار جلدی سے یہ نکلے اور جلدی فارغ ہو، اس کو نکال دیتا ہے۔ پھر ایک مہمان ایسا آتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے، میزبان اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کو جناب روٹیاں بھی کھلاتا ہے، پھر بات چیت بھی کرنے کے بعد کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جی آپ نے کب جانا ہے، پھر وہ اٹھ کر مہمان چلا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مہمان ہے۔ تیسرا مہمان ایسا آتا ہے جس کے لیے میزبان کہتا ہے یارو یہ جو آیا ہے نا اس کو یہیں بیٹھے رہنے دو۔ کبھی اس کو کھانا کھلاتا ہے، کبھی بٹھا کر پانی پلاتا ہے، کبھی بٹھا کر اسے شربت پلاتا ہے، کبھی اسے کہتا ہے بیٹھو میں نے تجھے ابھی میٹھا چیز کھلانی ہے، ابھی بیٹھ جاؤ میں نے تجھے پھل کھلانا ہے۔ اس کو جانے ہی نہیں دیتا، اس کو کہتا ہے کہ یارو تم جناب ادھر ہی بیٹھے رہو میرے پاس، یار تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ یہ وہ مہمان ہوتا ہے جس سے میزبان بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح محمدی مسجد والوں، جب آپ لوگ مسجد میں آئے ہو نا، یہ اللہ کے مہمان بن کر آئے ہو۔ اب کئی قسم کے مہمان آتے ہیں اللہ کے گھر میں، جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی جلدی فارغ ہوئے، جلدی جلدی بغیر دعا کے بھاگ گئے۔ یہ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جسے میزبان کہتا ہے یار جلدی باہر نکلے، یہ میری گھر سے باہر نکل جائے، یہ وہ جلدی والا مہمان ہے۔ پھر تھوڑا آتا ہے وہ جناب سنتے بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، پھر آرام سے تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ میزبان اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یار ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہاری مصروفیات ہوں گی، وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک مہمان ایسا آتا ہے جو سنتے بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تھوڑی دیر اور بیٹھ، میں خدا تیرے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ، میں تجھ سے باتیں سننا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر مجھے قرآن نہیں سنا دیتا، تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کھول کے میرے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا۔ تو رب العالمین اس مہمان کو بٹھا دیتے، کہتے ہیں میرے بندے تو میرا خوبصورت مہمان ہے، میرا پیارا مہمان ہے، تو میرے پاس آیا ہے مجھے قرآن سنا۔ کبھی وہ قرآن سنا کے کہتا ہے اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کہتا ہے اور سنا، میرے نبی کی باتیں سنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے اس نبی کا غلام بنایا،
مجھے اس نبی کا عاشق بنایا، مجھے اس نبی کی محبت کرنے والا بنایا، جس نبی کو تو نے ساری کائنات کے اندر ایسا نبی بنایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بندے مجھے اور سنا، مجھے اور سنا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ یا اللہ تو نے ایسا نبی دیا، ایسا رسول دیا جس نے اپنے لیے ساری زندگی کچھ بھی نہیں مانگا، ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، 3 مہینے اس نبی کے گھر کوئی چولہا نہیں جلا، میرا نبی بھوکے روزے رکھتا تھا، میرے نبی کے گھر میں کبھی کھانا نہیں بنتا تھا۔ محمدی مسجد والوں، اللہ کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یا اللہ تو نے ایسا نبی دیا جو بھوکا پیاسا رہ کر سجدے میں پڑھ کر کہتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر محمد کے آنسو کے صدقے میری امت کو معاف کر دے گا تب بھی تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے بندے، تو نے آج میرے نبی کی شان بیان کی ہے اور مجھے نبی کی باتیں سنا۔ میرے نبی نے محمدی مسیح والوں اس مہمان کو بچھا رکھا ہے، اس مہمان کو جانے نہیں دیتا ہے۔ اے میرے بندے، مجھے اور سنا، میرے نبی کی شان بیان کر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ محمدی مسجد والوں، معراج کی رات کیا ہوتا ہے، کیا کیا واقعات میرے نبی کو پیش آتے ہیں۔ آئیے، آیاہما، یہ 7 لفظ یاد رکھیے گا۔ آیاہما یعنی اس کے اندر 7 لفظ ہیں۔ الف ہے، عین ہے، یہ ہے، ہے، پھر آیا، پھر آگے میم ہے، پھر الف 7واں جو ہے پھر الف آتا ہے، یعنی آیاہما، یہ اللہ نے میرے نبی کے 7 آسمانوں کے اندر نبیوں کی ملاقات کے لیے ایک لفظ رکھا ہے جو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ آیاہما یعنی پہلے آسمان پہ الف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک کی ملاقات کروائی۔ اب دوسرے لفظ آتا ہے عین، یعنی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تیسرا آتا ہے یہ، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جناب چھٹے آسمان پہ اسی طرح گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے الف آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے ان 7 نبیوں کو کھڑا کر کے کہا کہ اے نبیوں، میرا نبی آ رہا ہے، تم نے پروٹوکول کرنا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے خربوں فرشتوں کو ساتھ جوڑ دیا کہ اے فرشتوں، میرے ان نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جس آسمان پہ میرا نبی چڑھتا آئے، اے نبیوں تم نے میرے اس نبی کا استقبال کرنا ہے۔
حضور کریم مختصر کر رہا ہوں. حضور کریم عرش معلیٰ پہ میں نے جہاں بات ختم کی تھی پچھلے جمعے، میں وہاں سے پھر آپ کو شروع کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نبی بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، میرے پاس آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کوئی مہمان آتا ہے، کسی مہمان کے پاس تحفہ لے کے جاتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی کے گھر تو تحفہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو، تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا چیز لے کر آئے ہو؟ اللہ تو خزانوں کا مالک ہے. اللہ تو عزتوں کا مالک ہے. اللہ تو بادشاہیوں کا مالک ہے. میں تیرے دروازے پہ تیرے پاس کیا تحفہ لے کر آؤں؟ میں تو بالکل سادے کپڑوں میں تیرے پاس آیا. محمدی مسجد والو، آپ یہ کہتے ہو نا کہ نبی پاک کا مقام کیا ہے. اللہ کہتا ہے آ میرے نبی کا رتبہ دیکھ اور اپنا دیکھ مقام، میرے نبی کا مقام دیکھ اور اپنا مقام دیکھ. اللہ کہتا ہے تو میرے گھر میں آتا ہے تو جوتیاں اتار کے آتا ہے، اور میرے نبی کا مقام دیکھ. اللہ کہتا ہے میرے نبی ان نالین مبارک سمیت عرش معلیٰ پہ تشریف لاؤ. ان نالین مبارک کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے نیچے جو مدینہ کی مٹی لگی ہے اسے بھی عرش معلیٰ پہ لے کر آؤ. اللہ نے میرے نبی کا یہ مقام رکھا ہے. فرمایا میرے نبی کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے دروازے پہ کیا چیز لے کر آئے ہو؟ اب میرے نبی نے کیا تحفہ پیش کیا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ میری جھولی تو خالی ہے، میں اپنے پاس ساتھ کچھ نہیں لے کر آیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری بدنی نمازیں، میری ساری روحانی نمازیں، اللہ سب کچھ تیرے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ میرا سارا کچھ تیرا ہے. بے شک بے شک. میرے نبی نے کہا یا اللہ میرے دامن میں کچھ نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کیا کروں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میری نمازیں، میری زندگی، سب کچھ اللہ تیرے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میرے محبوب، آپ نے میرا ذکر بلند کیا، اب میں آپ کا ذکر بلند کروں گا. یا اللہ وہ کیسے؟ سارے نبیوں نے جب اللہ نے کہا اے میرے نبیوں تبلیغ کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، حضرت موسیٰ کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میرا سینہ کھول، میری زبان کی لکنت کھول، پھر میں تیری تبلیغ کروں گا. حضرت آدم نے بھی اپنے لیے دعا کرائی، یا اللہ
میرے لیے مہربانی کر میری زبان پہ وسعت دے۔ حضرت ابراہیم نے بھی وسعت مانگی، یا اللہ میرے سینے کو وسعت دے دے۔ حضرت یوسف نے بھی وسعت مانگی، حضرت عیسیٰ نے بھی وسعت مانگی۔ سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہماری زبان کھول دے تاکہ ہم تیری ربوبیت کا اعلان کرے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب ساروں نے مجھ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے۔ میرے محبوب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، علم نشرح لک صدرک، میں خدا خود اے میرے محبوب تیرے سینے کو کھولنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب ایک نکتے کی بات سناتا ہوں آپ کو، عجیب سا نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب میں نے آپ کا نام بلند کیا آپ کے لیے۔ لکا آپ کے لیے، لکا کا مطلب ہے آپ کے لیے، یعنی آپ جب مجھ سے ملنے آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں شاہ صاحب ہم آپ سے آپ کے لیے آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی اور غرض و غایت نہیں ہے، ہم صرف آپ کے لیے آپ کو ملنے آئے ہیں۔ ورفعنا ذکرک پہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، لکا لگا رہا ہے۔ اب یہ لکا فالتو کیوں لگایا ہے؟ ورفعنا ذکرک پہ بات پوری ہو گئی تھی۔ اللہ کہتا میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، بات ختم ہو گئی، بس بلند ہو گیا نبی کا ذکر۔ یہ اللہ نے لکا بیچ میں کیوں لگایا؟ یہ لکا کا مطلب کیا ہے کہ تیرے لیے ہم نے تیرے رتبے کو بلند کیا، ہم نے تیرے لیے تیرے نام کو بلند کیا، تیرے لیے ہم نے تیری عظمت کو بلند کیا، ہم نے تیرے لیے تیری اشان کو بلند کیا۔ لکا تیرے لیے کیوں؟ اللہ تو نے نبی کے ساتھ لکا کیوں لگایا؟ اللہ کہتا ہے لوگوں آؤ محمدی مسجد والو، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے ساتھ لکا اس لیے لگایا کہ میرے نبی نے بھی میرے ساتھ لکا لگایا ہے، میرے نبی نے میرے ساتھ بھی لکا لگایا ہے۔ اب آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے نبی کو لکا کا لفظ لگایا، اب آگے سے تو یا اللہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے تجھے کہاں پہ لکا کہا ہے، تیرے لیے کیسا کہا کہ اللہ تیرے لیے؟ اللہ میرا نبی کہہ رہا ہے تیرے لیے، تو یہ تیرے لیے میرے نبی نے کس جگہ پہ کہا؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کا نام بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے لکا کہا ہے۔ یا اللہ کہاں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں وہ دیکھو میدان عرفات میں میرے نبی نے احرام باندھا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرا نبی مجھے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں لا شریکا تیرا کوئی شریک نہیں، لکا اللہ تیرے ساتھ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اب آئے دونوں باتیں کرتی ہیں، اب میرا نبی باتیں کر رہا ہے میرے خدا سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میرے نبی نے نماز نہیں تھی، میرا نبی کہنے لگا یا اللہ میرا قیام تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میرا سلام تیرے لیے۔ سبحان
سبحان اللہ میرے نبی نے کہا یا اللہ میرا رکوع تیرے لیے، اللہ نے کہا میرے محبوب میرا درود تیرے لیے، سبحان اللہ اللہ میری جبین تیرے لیے، اللہ نے کہا میرے محبوب میری ضمیر تیرے لیے، اللہ کے محبوب نے کہا یا اللہ میری زبان تیرے لیے، اللہ نے کہا میرے محبوب میرا قرآن تیرے لیے، میرے نبی نے کہا یا اللہ تیری شان تیرے لیے، ساری شان تیرے لیے، اللہ نے کہا میرے محبوب یہ سارا جہان تیرے لیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ شاہ صاحب۔ محمدی مسجد والو، اللہ میرے نبی سے باتیں کر رہا ہے، میرے محبوب ہم آپ سے خوش ہوئے، اب لے یہ 50 نمازیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ 50 نمازیں لے کر اپنی امت کے پاس جاؤ۔ محمدی مسجد والو، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کٹھے رکھے۔ اللہ کہتا ہے میرا حقوق بھی ادا کرو اور میرے بندوں کا حق بھی ادا کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم صرف میری نمازیں پڑھو اور میرے بندے کا دل دکھاؤ، میرے بندے کو نقصان پہنچاؤ، میرے بندے کی دل آزاری کرو۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، ارے بندے سے کہ کیوں نے حقوق کھائے، تو جب تک وہ میرا بندہ تیرے حقوقوں کو معاف نہیں کرے گا میں خدا تجھے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق العباد کی بات ہو رہی۔ اللہ نے کہا میرے نبی یہ نمازیں لے جا۔ نماز کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھو، ایک پرانی سی مسجد ہے، ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے، اس کے اندر ایک اللہ کا ولی جو تھا وہ گاؤں سے گزرتے گزرتے اس مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نمازی نہیں ہے، محلہ ویران ہے، کوئی بھی محلہ نہیں ہے، جنگل کے اندر مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ محمدی مسجد والو کبھی سوچا کرو کہ میرے نبی کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، آج ہماری مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، ارے ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، ہمارا یقین بھی کچا ہو گیا، ہماری عبادتیں کیسی کھوکھلی بن کے رہ گئی ہیں۔ وہ اللہ کا ولی مسجد کے اندر گیا، اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں، اس نے خود ہی اذان دی، تھوڑی دیر بعد خود ہی اکیلے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، کوئی بھی نمازی نہیں آیا، عصر کے ٹائم بھی دیکھتا رہا کوئی نمازی نہیں آیا، اس نے اکیلے اذان دی، اکیلے نماز پڑھی اور مسجد کے اندر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ رات کا لمحہ ہو رہا تھا، اس نے کہا یارو اب میں کہاں سفر کروں گا، چلو مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے مغرب کی اذان دی، تھوڑا بیٹھا تو ایک نمازی غریب سا جو تھا نا وہ مسجد کے اندر آ گیا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور جو نمازی تھا نا وہ اکیلا نمازی آیا، اس بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہو گئی کہنے لگا حضرت آپ کب سے آئے؟ انہوں نے کہا میں صبح سے اس جگہ پر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ محمدی مسجد والو، اصل نماز کیا ہوتی ہے، اصل حقیقت نماز کی کیا ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ وہ غریب شخص کر گیا، بیوی سے کہنے لگا بیوی میں جو آج مزدوری کر کے آیا ہوں، جو آج تھوڑا سا میں آٹا لے کر آیا ہوں، کتنی روٹیاں بنائی ہیں؟ فرمایا 3 روٹیاں بنائی ہیں، ایک میری ہے ایک بیوی کی ہے اور آدھی آدھی بچوں کی پوری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا بیوی برا نہ منانا، اللہ کے گھر میں آج اللہ کا مہمان آیا ہے، میرے حصے کی روٹی دے دے، میں آج اسے کھانا کھلا دیتا ہوں، مجھے آج کھانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کہنے لگی میاں میری بھی روٹی لے جا، میں بھی رات بھوکی سو جاؤں۔ دونوں بچے کہنے لگے ابا اگر آج اللہ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آج
آج ہمارے حصے کی بھی روٹی لے جا، ہم رات پانی پی کے سو جائیں گے۔ روٹی لے کر آ، اللہ کے ولی سے کہا کہ کھاؤ۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، بڑی خوبصورت بات سنانے لگا۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں اللہ کے ولیوں کی، اور کیا خوبصورت سبق دیا گیا ہمیں۔ آج تو ہماری مثالیں کوئی نہیں ہیں، ہماری زبانوں پہ وہ تاثیر ہی کوئی نہیں۔ محمدی مسجد والوں میری بات برا نہ منانا، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ہماری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم اندر سے منافق ہو چکے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں، ہمارے اندر نہ خلوص ہے، ہمارے اندر نہ کوئی پیار ہے، ہماری عبادتیں صرف دکھلاوے کے لیے رہ گئی، ہماری تقریریں صرف دکھلاوے کے لیے رہ گئی، ہم نے کبھی اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم ہمیشہ دکھلاوے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یارو ہم کسی کو زکوٰۃ دینے لگے ہیں، چلو ہمارا کیمرہ سامنے لاؤ، تصویر بناؤ، محمدی مسجد والوں ہم یہ اس طرح زکوٰتیں تقسیم کرتے ہیں۔ محمدی مسجد والوں اللہ کے ولیوں کا ایک مقام بتاتا ہوں، وہ بھی زکوٰتیں دیا کرتے تھے، وہ بھی خیرات کیا کرتے تھے، وہ بھی صدقات کیا کرتے تھے، لیکن ان کا صدقہ دینے کا طریقہ الگ تھا، ان کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ تھا۔ ارے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے پورے گھر کے اندر پورے محلے میں ڈھونڈتے تھے یارو کوئی نابینا غریب شخص مل جائے، جب کوئی نابینا شخص ملتا تھا اسے زکوٰۃ دیتے تھے یارو، نہ لینے والے کو پتہ چلے نہ دینے والے کو پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ کس کی خدمت کر کے چلا گیا۔ یہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ کہنے لگا اللہ کے ولی یہ صبح سے بھوکے ہوں گے، آپ نماز پڑھ لی ہے، یہ کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ وہ کھانا رکھ کے چلا گیا۔ وہ بزرگ جو تھے نا اللہ کے ولی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ صبح سے بھوکے تھے۔ انہوں نے دسترخوان کھولا، گرم گرم 3 روٹیاں تھیں، تھوڑا سا سالن تھا، بڑے مزے سے انہیں کھانا کھایا، پیٹ بھرا۔ محمدی مسجد والوں اللہ کے ولیوں کی خوبصورت بات آپ کے ذہن میں ڈالنے لگا ہوں۔ اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں نا وہ اس لیے بات بتانے لگا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ ہم نے کلمہ رسول تو پڑھ لیا، لیکن ہم نے اس کلمے کے اوپر کتنا عمل کر رکھا ہے یہ حقیقت ہمارے اندر کچھ نہیں۔ ہمارے پاس صرف بزرگوں کی مثالیں رہ گئی ہیں، ہماری نیکی کی کوئی مثال ہمیں نہیں دے سکتا۔ کوئی نہیں کہتا ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے خلوص والے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم یہ ہیں۔ ہمارا کردار جو اتنا کمزور ہے، وہ کردار والے لوگ تھے۔ فرمایا کہ جب وہ روٹی کھائی، شکر ادا کیا، رات تہجد کا وقت آیا نا محمدی مسجد والوں، جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے عجیب بات دیکھی۔ وہ اللہ کا ولی روٹی کھائی، رات تہجد پڑھے، تہجد پڑھتے پڑھتے جب نماز پوری ہو گئی، جس مسلح پہ سجدہ کر رہے تھے اسی مسلح پہ سر رکھا، سو گئے، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، جس مسلح پہ نماز پڑھی اسی مسلح پہ سو گئے۔ جب رات سوئے محمدی مسجد والوں، خواب کے اندر اس اللہ کے ولی کو 3 بار نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ صبح اٹھے، کہنے لگے آہا، اس مسجد کا کیا کہنا، جس مسجد میں مجھے نبی کی زیارت ہو گئی۔ اس مسجد کا کیا کہنا، جس مسجد کے اندر میں سویا تو اللہ نے مجھے کملی والے کا چہرہ دکھا دیا، کملی والے کی صورت دکھا دی، کملی والے کا حسن دکھا دیا۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہر شکل بنانے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے کہا اے شیطان خبردار، قیامت تک تو میرے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا، میرے نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ وہ اللہ کا ولی اٹھا، کہنے لگا نہیں یارو، میں اب دوسرے دن بھی اس مسجد میں رہوں گا۔ اب دوسرے دن ظہر کے ٹائم بھی کوئی نہیں آیا، عصر میں بھی کوئی نہیں آیا، اور جب محمدی مسجد والوں مغرب ہوئی پھر وہی بابا آیا، مزدور آیا، اس نے جناب اللہ کے ولی کے سامنے کھانا رکھ کے چلا گیا۔ اب
اللہ کے ولی نے محمدی مسجد والوں دسترخوان سے ہٹایا تو 2 روٹیاں تھیں، تھوڑا سا سالن تھا۔ پہلے دن 3 تھیں نا روٹیاں، آج صرف 2 روٹیاں تھیں۔ کہنے لگا چلو خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ 2 روٹیاں کھانے کے بعد پھر مصلی پہ لیٹ گئے، پھر نیند آئی۔ محمدی مسجد والوں لکھتے ہیں کہ جب رات سوئے تو خواب کے اندر پھر 2 بار نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ صبح اٹھ کر کہنے لگے یارو یہ میری نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو روٹی کا مسئلہ لگتا ہے۔ میں نے 3 روٹیاں کھائیں، مجھے 3 بار نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ آج 2 روٹیاں کھائیں، صرف 2 بار نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ تو کمال لگتا ہے کہ یہ بندہ جو روٹیاں لے کر آتا ہے اس کی برکت سے مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جب حکمران بن جائیں نا محمدی مسجد والوں، ہمیں تھوڑا سا اقتدار مل جائے نا، پھر ہمارے محلات دیکھو، ہماری کوٹھیاں دیکھو، ہمارے پہرے دیکھو، ہمارے پروٹوکول دیکھو، ہر دروازے کے اوپر جناب بڑے بڑے پہرے دار دیکھو۔ ایسے ایسے حکمران تھے، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے شام پہ گئے، ارے گورنر کو بلایا، اے موسیٰ گورنر ادھر آؤ، میں نے تمہیں اس علاقے کا گورنر بنایا، تمہیں میں نے اس علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا، چلو اب میرے ساتھ چلو، میں امیر المومنین، اے موسیٰ میں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے محل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے گورنر بننے کے بعد کون سا محل بنایا، کون سی بڑی عمارت بنائی، کون سے ہیرے جوہرات سے تو نے دیواریں سجائی، ہاں چل مجھے محل دکھا، میں آج تیرا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موسیٰ گورنر جو تھا کہنے لگا امیر المومنین میرے گورنر ہاؤس کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ اب موسیٰ حضرت فاروق اعظم کو بھی شک پڑ گیا کہ لگتا ہے کہیں موسیٰ نے جو موسیٰ گورنر تھے انہوں نے کہیں واقعی محل نہ بنا رکھا ہو، تو میں نے تو ان کو سادہ بنا کے بھیجا تھا، کہیں انہوں نے کوٹھیاں نہ بنا لی ہوں، کہیں لوگوں کا مال غصب کر کے نہ بیٹھ گئے ہوں، کہیں جناب اس طرح کا حرکتیں نہ، میں یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں اے موسیٰ اب چل مجھے گورنر ہاؤس دکھا۔ موسیٰ گورنر جو تھے وہ ساتھ چلے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم گورنر کے گھر جا رہے ہیں، ان کا محل دیکھنے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے ان کو ایک جھونپڑے میں بٹھایا کہ امیر المومنین یہاں بیٹھو، فرمایا تیرا گورنر ہاؤس کدھر ہے، تیرا محل کدھر ہے؟ وہ رو کر کہنے لگے امیر المومنین میرا کوئی گورنر ہاؤس نہیں ہے، میرا تو یہی جھوپڑا بنا ہوا ہے، میرے پاس یہ کٹورا ہے، میں سوکھی روٹیاں رکھ لیتا ہوں، اس کٹورے میں پانی بھر لیتا ہوں، سوکھی روٹیاں اس کٹورے میں ڈالتا ہوں، پھر میں نماز پڑھتا ہوں، جب روٹی نرم ہو جاتی ہے میں کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ امیر المومنین رو پڑے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کیسا خوبصورت گورنر عطا کر رکھا۔ محمدی مسجد والوں یہ وہ کردار تھا، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں نے صبح اٹھ کر پھر انتظار کیا کہ یار وہ جو بندہ آ رہا ہے نا میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ جناب یہ بندہ کون ہے جس کی روٹی کھاتا ہوں مجھے خواب میں نبی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو بزرگ آئے نا، وہ بابا جو مزدور آیا اس نے اللہ کے ولی کے سامنے جب کھانا رکھا رو رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے دسترخوان اٹھایا، صرف ایک روٹی پڑی تھی،
ایک روٹی، تھوڑا سا سالن تھا. وہ آنے والا غریب مسرور رو رہا تھا، سر جھکائے رو رہا تھا. بابا جی نے پوچھ لیا کہ میاں کیوں رو رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ پہلے دن تو روٹیاں لے کر آ گیا، پھر 2 اور آج صرف ایک ہی روٹی لے آیا، یہ کیا غریب؟ وہ غریب مزاج کہنے لگا اللہ کے ولی، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، میں نے پہلے دن 3 روٹیاں اس لیے لے کر آیا کہ میری بیوی کی میرے بچوں کی روٹی شامل تھی. دوسرے دن 2 روٹیاں لے کر آیا، میرے بچے بھوک برداشت نہیں کر سکے تو میں نے اپنی اور بیوی کی روٹی لے کر آیا. 2 دن ہو گئے میری بیوی نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں آج اپنے حصے کی روٹی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے کھانا کھلایا، ساتھ اس کو بٹھا کر کھلایا. ایک ہی روٹی میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی. فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ چلا گیا، یہ اللہ کا ولی پھر مسجد میں سجدے میں پڑ گیا، تہجد پڑھا. جب رات نیند آئی پھر سوئے، پھر رات کے اندر خواب میں ایک بار پھر نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی. اور حضور کریم نے اس بار کہا کہ اے میرے غلام، صبح اٹھ کر اس مستور کو خوشخبری سنا دینا، یہ وہ بندہ ہے جسے قیامت کے دن خدا میں جو محمد کا پڑوسی بنا دے گا. محمدی مسیح والو، میری بات کا برا نہ منانا. خود کھانا کھاؤ گے وہ کھانا بن جائے گا، کسی غریب کو کھلاؤ گے جنت کا ٹھکانہ بن جائے گا. اللہ نے کہا میرے نبی یہ 50 نمازیں لے کر جا. میرے نبی نے 50 نمازیں لی. حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، یا رسول اللہ واپس جاؤ، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 نمازیں کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ کچھ کم کرا کے آؤ. میرا نبی پھر گیا، اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دی. پھر واپس آئے، 40 رہ گئی. اللہ کے رسول سے کہا پھر جائیں، اللہ کا رسول پھر گیا، پھر اللہ نے 10 معاف کر دی. 30 نمازیں رہ گئیں. پھر موسیٰ نے واپس بھیجا، یا رسول اللہ کچھ اور کم کرا کے آؤ. اللہ نے پھر 10 نمازیں معاف کر دی. پھر 20 رہ گئیں. اللہ نے چوتھی بار جب میرا نبی اللہ کے پاس گیا، فرمایا یا اللہ کچھ نمازیں اور معاف کر دے. اللہ نے پھر 10 نمازیں معاف کر دی. 40 نمازیں 4 چکر میں معاف ہو گئی. 5ویں چکر پہ حضرت موسیٰ نے کہا اے نبی جا کچھ اور کم کرا کیا. اللہ نے 10 نمازوں کے بجائے صرف 5 نمازیں معاف کر دی. کہا میرے محبوب یہ 5 نمازیں اپنی امت کے لیے لے کر جاؤ. ساڑھے پاکستانی کہندے بخاری صاحب اللہ موسیٰ دا بھلا کرے، ایک اور چکر لگاویا تھا ساری جان چھٹ ون گیا. بخاری صاحب نے پیچھے نماز ہی نہ پڑھنی پویا، مزے ہی حالاں ہر واری چندہ دیونا پیوانا، ہر دفعہ مسجد جناب جیباں خالیاں کروا گئی انہوں نے ساڑھے کولو. اسانا مسئلہ خراب کر چھوڑیں، ایک چکر ہور لا چھوڑو آنا تو نمازاں معاف ہو ونجنا تو جان چھٹ ون گیا. نہیں، اب محمدی مسجد والوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وقت ہو گیا. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اگر اللہ نے 5 نمازیں رکھنی تھی تو 50 نمازیں کیوں دی؟ اللہ کی بات تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اپنی بات کو بدل ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے 50 کے بجائے 5 نمازیں کیوں دی؟ کیا وجہ تھی؟ اس میں حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج میں آپ کو راز سنانا بتاتا ہوں. آج آپ کو اللہ کی ایک عجیب بات سنانا چاہتا ہوں. محمدی مسجد والوں، کبھی جب نماز پڑھتے ہو نا مسجد کے اندر آ کر تو جناب اللہ اکبر کرتے ہو نا، علماء کہتے ہیں اپنی نگاہ کو سجدے میں رکھو، اپنی آنکھوں کو سجدے والی جگہ پہ رکھو. آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا نور زمین کے اوپر پڑتا ہے نا، یہ الف بن جاتا ہے. الف کا ایک حصہ نور کا بن جاتا ہے. اور جب رکوع کرتے ہو نا، آپ کی آنکھیں چلتی چلتی آپ کے پاؤں کی طرف آتی ہے نا تو یہ ایک لام بن جاتا ہے. پھر جب آپ آنکھیں اٹھا کے پھر سجدے پہ رکھتے ہو نا پھر لام بن جاتا ہے. ارے سجدہ کرتے ہو ہے بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تیری نگاہوں سے جب اللہ لکھا جاتا ہے تو میں خدا تجھے معاف کر دیتا ہوں. یہ نماز پڑھنے کا ہمارا انداز ہے.
نماز پڑھنے کدے ہودے پہ تکینے کدے ہودے پہ تکینے کدے موبائل ٹیلی فون گھنٹیاں بچوں بند پہ کرینے بیڑا غرق کر دیتے ہم اپنی نمازوں کا. ہماری نماز ہی کی کیا عظیم. میں کبھی اللہ مولا علی کی نماز سناؤں آپ حیران ہوں گے. وقت اجازت نہیں دے رہا, بس صرف یہ سنانا چاہتا ہوں 50 نمازیں چھوڑ کر اللہ نے 5 نمازیں کیوں دی. ارے 5 دینی تھی تو 50 کیوں دی. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ جو تو نے 50 نمازیں دی ہیں اب 5 رہ گئی ہیں تو پھر نیکیاں بھی کم ہو گئیں, درجے بھی کم ہو گئے. 50 نمازیں پڑھتے 50 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا. اب 5 نمازیں میرا امتی پڑھے گا پھر ثواب گھٹ ہو جائے گا. نہیں محمدی مسیح والو, اللہ کہتا ہے میرے محبوب جاؤ, میں اعلان کر رہا ہوں جو آپ کا غلام جو آپ کا امتی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا, 5 نمازیں پڑھے گا, میں اسے 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. ایک نماز 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا خدا ہمیں ثواب دے رہا ہے. محمدی مسجد والوں, ارے جو سجدہ کرتے ہو نا, کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اس میں سجدہ آ جاتا ہے, 14 سجدے آتے ہیں, آپ قرآن بند کرتے ہو سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہو, نہ رکوع کرتے ہو نہ کھڑے ہوتے ہو, سیدھا سجدے میں کیوں چلے جاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے یہ ایک سجدہ, اللہ کہتا ہے کر لے میں تیری 4 مرادیں پوری کر لوں گا. ایک سجدے میں کیسے مرادیں پوری ہو گئی؟ ارے جب تو سجدے میں گیا تو نے سر رکھا, اللہ کہتا ہے فرشتو اس نے سر دماغ نیچے رکھ دیا, اس دماغ کا علم کوئی نہیں. تو پھر بندہ سوچتا ہے یا اللہ مجھے علم دے دے. جب وہ اپنا دماغ زمین پہ رکھتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتو میں نے اس کے دماغ میں اتنا علم دے دیا کہ اب یہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. پھر بندہ جب اپنی ناک زمین پہ رکھتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے اے فرشتو اس نے اپنی عزت کو زمین پہ رکھ دیا, اسے جا کے اپنے آپ کو اوپر اٹھا, میں اتنے اس لیے کہ اتنی عزت دوں گا کہ دنیا کے اندر اس کی عزت کا نام و نشان اوپر بلند ہوتا رہے گا. ارے جب بندہ گھٹنے بیٹھ جاتا ہے نا پھر کہتا ہے اللہ اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اس نے محتاجی کا اظہار کیا ہے, فرشتو یہ میرے آگے محتاج بن گیا, اسے جا کر کہو کہ میں تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. ارے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ کہتا ہے بندے یہ تو نے ہاتھ میرے در پہ رکھے تھے, آج تو مانگ رہا ہے, میں ان ہاتھوں کو کبھی کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. محمدی مسجد والو, خدا کا در بھی ایک ہے, تیرا سر بھی ایک ہے. اگر ایک سر کو ایک در کے آگے جھکائے گا خدا تجھے در در کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے.